कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो जो बैठे ना अंदर उनको बस सबको बाहर बुलाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल सारे गप्पे मारने खाने आए हैं, बैठ के जिक्र भी सुने। आज इतना अच्छा कुछ बड़ा दिन है, इतनी बड़ी खुशी का दिन है ना भाई। वेला मलाइका की अच्छी बच्ची ज़ालिमीन काज़िबीन फासिकीन गासिबीन कातिलीन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। बुलंद तरीन सलवात। शादी पे गई है, वापस पे आएगी कह रही थी। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व किताबिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्नहु लहु हाफ़िज़ून। कुरान करीम की आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। परवरदिगार फरमा रहे कि हमने ही ज़िक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अगर आपको यहाँ से सर्दी महसूस हो रही हो तो यहाँ पर्दा आगे कर दें या दरवाज़ा बंद कर दें, क्योंकि सामने बैठते हैं दरवाजे के तो ठंड महसूस हो रही हो। नहीं आप पढ़े, इनको नहीं लगती। आज जानते हैं ना किसकी आमद है। जी बिल्कुल बेशक। इनको समझाएं जरा, अच्छी तरह समझाएं, अच्छी तरह समझाएं। नहीं समझदार मौजूद है मेरे सामने। हमारा ना एक तर्ज बन गया है, मिलाद हो, मजलिस हो, जश्न हो, नियाज की तरफ सारी तवज्जो होती है, बस आएँ खाएं और चले जाएं। मजालिस में भी अक्सर है तो ऐसा ही होता है, जश्न में ऐसा होता है कि या तो मोमिन टाइम पे पहुंचते नहीं हैं, नियाज के वक्त आते हैं, या फिर ज़िक्र बहुत कम सुनते हैं। आप लोग जानते हैं और मुझसे बेहतर ये जानते हैं कि हमारे घरों में हम अपने बच्चों की जो तरबियत करते हैं तो सबसे पहले क्या है, स्कूल की तालीम है, दुनियावी तालीम। दुनिया में हम मगन हैं, दीन का इतना इल्म नहीं है, मजालिस नहीं होती, ना ही कोई दीन की किताबें हमारे घरों में मौजूद हैं, ना हम खुद पढ़ते हैं, ना हम बच्चों को तालीम देते हैं। हमारे पास एक ही वसीला रह जाता है, ये मिलाद, ये जश्न, ये मजालिस। चाहे वो शिया मजालिस हों, ज़िक्र तो कुरान करीम का होता है, कुरान करीम की आयात आदि से जनाब रसूल खुदा एक वसीला रह गया है। हम ख़वातीन के लिए इकट्ठे होकर कुछ देर के लिए ज़िक्र करते हैं और ये ज़िक्र इबादत है। परवरदिगार कहते हैं कि हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जो दिल से रसूल अल्लाह के ख़ानदान से मोहब्बत करते हैं, मैं सबको मेरी तरफ से जनाब रसूल खुदा मासूमीन अलैहिस्सलाम और आप सबको मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद बेहद मुबारक है। रहमतों और बरकतों के मुबारक। ये रहमतों और बरकतों के महीने हैं। रजब का महीना है, मुसलसल रहमतों का नज़ुल। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आमद अहले सुन्नत भी मानते हैं। शबान का महीना है, यकम रजब को जनाब रसूल खुदा की नवासी बीबी ज़ैनब कुबरा की आमद का दिन है। अभी इधर क्यों रख रही हो? उधर ही, हाँ उधर ही रखें। जो ख़वातीन उधर मौजूद हैं, क्योंकि ज़िक्र का सुनना इबादत है। कुरान करीम में देखें आप, कुरान करीम की जब तिलावत करते हैं तो उसमें हज़रत याह्या का जिक्र भी है, हज़रत आदम का जिक्र भी है, हज़रत इब्राहीम का जिक्र भी है, हज़रत मूसा का भी है, उसमें शैतान इबलीस का भी जिक्र है, उसमें फिरौन नमरूद शद्दाद का भी जिक्र है। लेकिन जब हम कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, वालेकुम सलाम, तो आप यकीन करें कि कुरान पाक के हर हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। जानते हैं ना, जब कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो आपको सवाब मिलता है। इसी तरह जब हम इस जिक्र में आते हैं तो ये यकीन करें कि कुरान की आयत की तफसीर होती है। इस जिक्र में इल्म जरूरी है। यहाँ चंद रोजा जिंदगी है और हमने गुजर कर आखिरत जाना है, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। हर इंसान की पसंद है, हर इंसान की नापसंद है। कोई ना कोई शख्सियत होती है जो हमारी आइडियल होती है। हम कहते हैं फलां उसके नक्शे कदम पे चलना है, उसकी हर इंसान अच्छी चीज को पसंद करता है। और आज किसकी आमद है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की।
चंद मौला हुसैन की फजाइल बयान करूंगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं, सबसे पहली कि जनाब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया खातिमुन नबिय्यीन हैं, नबियों में सबसे आखिर में आई हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन आपकी बेसत रसालत का आगाज 40 साल के बाद हुआ है। 40 साल के बाद आपने ऐलाने रिसालत किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह वाहिद ला शरीक है, ऐसे ही है ना। इमाम हुसैन फकत वाहिद ऐसी हस्ती हैं कि रसूल खुदा ने अपने जानू पर बिठाकर फरमाया, एक जानू पे इमाम हसन है, एक जानू पे इमाम हुसैन है, हाजाने इब्नाने इमामाने, ये मेरे दोनों बेटे इमाम हैं। सुभान अल्लाह। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में बुलंदतर सलवात सारी दुनिया जानती है। जो भी अहले सुन्नत भी कहेगा इमाम हुसैन। इमाम किसे कहते हैं? रहनुमा। इमाम कहते हैं लीडर को, इमाम कहते हैं पेशवा को, इमाम जिसके पीछे पीछे चला जाता है, कहते हैं ना इमाम मस्जिद का इमाम है, उसके पीछे नमाज पढ़ी जाती है। एक इमाम मस्जिद का है, एक इमाम है जो कायनात का है, जो ज़बाने रिसालत से वो रसूल जिसके लिए कुरान कह रहे हैं वमा जल्तिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, मेरा हबीब मेरा मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी मर्जी से कलाम नहीं करता, वही कहता है कि जो वही इलाही है। गोया जब रसूल पाक, देखिए हमने खुदा को माना, कैसे माना? नबी आए ना बताने के लिए, हजरत आदम आए, हजरत इब्राहिम मंदिर में गए, सारे बुतों को तोड़ दिया और उन्होंने पूछा भी किसने तोड़े, उन्होंने कहा अपने खुदाओं से पूछ लो। नबी आए किस लिए आए? हदायत के लिए आए। अल्लाह ने वसीला बनाया, नबियों ने बताया, अल्लाह खुद आ जाता। हम इस काबिल नहीं है, हमारी इदराक में, हमारी सोच में, हमारी समाज में हमारी कुव्वत इतनी नहीं है कि अल्लाह हमारे पास है और हमें बताया मैं तुम्हारा खुदा हूँ। इंसान नमाज पढ़ता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, नमाज शब पढ़ता है, नमाज शब में सजदे करते हुए मर जाओ, तुम्हें अल्लाह की आवाज नहीं आएगी कि तुम्हारी नमाज कबूल हो गई। खुदा ने वसीले बनाए हैं, खुदा ने अगर मनवाया है खुद को तो नबियों के जरिए 1,24,000 अंबिया आए बताने के लिए खुदा वाहिद ला शरीक है। हमने खुदा को माना, इसलिए माना कि हमें रसूल पाक ने फरमाया कि खुदा है, वो वाहिद ला शरीक है। हमें नहीं पता ये जमीन किसने बनाई है, हमें नहीं पता आसमान किसने बनाया है, हमें रसूल पाक ने बताया कि ये जमीन अल्लाह मालिक के कायनात है, ये आसमान, ये 7 आसमान, ये 7 जमीनें, ये दोज़ख है, ये जन्नत है, ये फरिश्ते हैं, जो बताया रसूल पाक ने फरमाया। जो कुरान हम पढ़ते हैं, ये कुरान किताब की सूरत में हमारे पास कैसे आया है? रसूल पाक ने फरमाया कि फरिश्ता जिब्राइल वही लेकर आता है मुझ पर कुरान नाज़िल। गोया कुल का कुल दीन, तौहीद, रिसालत सबका सब किस पर है कि ये रसूल खुदा ने फरमा दिया। हमारे सर झुक गए। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी दरूद भेजो और उनके हुक्म कर सर को तस्लीम कर दो। कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बारे में कुरान कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने नहीं भेजा है मेरे हबीब, हमने तुम्हें पहले आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। बशीर हैं, नज़ीर हैं, सिराजे मुनीर हैं हमारे रसूल खुदा, जिनकी ज़बान सादिक है, सदीक है, अमीन है। जब काफिर बैयत के लिए आते थे तो परवरदिगार क्या फरमाते? इन्नल्लज़ीना युबायिऊनाका, कि बेशक जो तुम्हारी बैयत करते हैं, युबायिऊनल्लाह, दर हकीकत वो अल्लाह की बैयत करते हैं। यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, फोका ऐदीहिम, इनके हाथों पर मेरे हबीब तुम्हारा नहीं अल्लाह का हाथ है। शान मोहम्मद मुस्तफ़ा जिस तरह परवरदिगार ने बयान किया वैसे समझनी चाहिए ना। हाथ रसूल का है,
اللہ کہہ رہے یہ میرا ہاتھ ہے. اور پھر وما رمیت اذ رمی، اے میرے حبیب جب شب ہجرت تم چلے تھے وہ مٹھی خاک کی تم نے نہیں اللہ نے پھینکی تھی. اللہ نے ان کے فعل کو اپنا فعل کہا، ان کی محبت کو اپنی محبت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب جو کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، انہیں کہو میرا اتباع کرو، میرا حکم مانو، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. فرمایا ان کی مشیت وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں، وما تشاؤون نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. جو مشیت اللہ کی ہے وہ محمد و آل محمد کی. فرمایا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اطاع اللہ کی اطاعت کی. اور پھر اطاعت ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان الذین مؤمنون یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطیعوا اللہ اللہ کی، ورسول اور رسول کی، واولی الامر اور اولی الامر کی کرو. اولی الامر کون ہے؟ رسول خدا نے فرما دیا. ابھی میں نے کہا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنات، جوانان جنت کے سردار ہیں. بھئی دیکھیے کسی کے گھر 2 نوکر ہوں، 4 نوکر ہوں، کہتے ہیں یہ گھر ہمارا، یہ ہمارے نوکر. واحد حسین ہیں، واحد رسول کے نواسے ہیں. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں ہم تو کہتے ہیں رسول کے نواسے. قرآن سے پوچھو کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن سے سورہ آیہ مباہلہ سورہ آل عمران کی آیات کی تلاوت کریں. اس میں کیا ہے؟ جب مباہلہ ہوا عیسائیوں کے ساتھ رسول کریم کا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے عیسیٰ کو، نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے. تو رسول خدا نے انہیں مثال دی. اللہ نے کہا کہ ان کی مثال، ان کو آدم کی مثال دو. آدم بھی تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں. یہ چونکہ مجمع میرے لیے نیا ہے تو میں اس لیے یہ تھوڑا سا آیت کی تفصیل کے ساتھ آگے بڑھتی ہوں. فرمایا نہ دو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ان عیسائیوں سے کہو کہ اگر تم آدم کی مثال نہیں مانتے، عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، آدم کا تو نہ باپ نہ ماں، اللہ چاہے جیسے چاہے جسے چاہے پیدا کر دے. وہ پتھروں میں رزق کیڑوں کو دے رہا ہے، وہ آسمانی مخلوق کا رازق ہے، وہ زمینی مخلوق کا رازق ہے، وہ ہواؤں کی مخلوق کو بھی رزق دے رہا ہے، وہ سمندری مخلوق کو بھی رزق دے رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے محمد و آل محمد کے لیے. وما خلقت الافلاک، خلقت اے میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے، لولا لما خلقت الافلاک، میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. اور میں لولا علی ابن ابی طالب لما خلقتو کا، اگر میرا اے حبیب علی نہ ہوتے تو میں تجھے خلق نہ کرتا. کیونکہ علی ناصر ہے، نصیر ہے، مشکل کشا ہے. آج بھی سب پڑھتے ہیں مولا مشکل کشا کا معجزہ. کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ معجزہ پڑھنا آسان ہے، کائنات کو ان کو مشکل کشا دل سے تسلیم کرنا وہ اور بات ہے. کون ہے؟ اللہ نے تعارف کروا دیا. ابنانا و ابنا کو، اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اپنے بیٹیوں کو بلائے. قرآن کریم کی آیت ہے، یہ کوئی میری بات نہیں ہے. نہ دو ابنانا، اپنے بیٹوں کو، انہیں کہو بلاؤ. عیسائیوں سے کہو کہ اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اپنی عورتوں کو بلاؤ، اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. وَأَنفُسَنَا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی جان سے پیاری ہستیوں کو لے کے آؤ. میں محمد اپنی جان سے عزیز ہستیوں کو لے کے آتا ہوں. سارا مدینہ اکٹھا ہو گیا. میدان مباہلہ ایک طرف عیسائی جمع ہے، ادھر سے رسول اللہ نے جانا ہے بیٹیوں کو لے کر، بیٹوں کو لے کر.
اپنی جان سے عزیز ہستیوں کو لے کر مدینے والے جمع ہو گئے کہ رسول کے بیٹے نہیں ہیں، رسول ہمیں لے جائیں گے۔ رسول سیدہ کے گھر گئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت، نبی کے اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا ہے۔ جب رسول آئے، بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر آئے، حسین کو سینے سے لگایا، حسن کی انگلی تھامی، سیدہ فاطمہ الزہرا بنت محمد مصطفیٰ پیچھے چلی، ان کے پیچھے علی مرتضیٰ اور پنجتن پاک چلے۔ ایسے نہیں کہتے پنجتن پاک، یہ پنجتن پاک کی ہستیاں چلی عیسائی سے مقابلے کے لیے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ کاذبین جھوٹوں پر لعنت کرے۔ کہا دیکھو اگر سچوں کو پہچانا ہے، کونوا مع الصادقین، یہ پنجتن پاک کا گھرانہ ہے جو سچوں کا گھرانہ ہے۔ کوئی ایک لفظ میں شیعہ تفسیر سے نہیں پڑھی، یہ جتنی میں حدیث بیان کرے اہل سنت سے فرق۔ الحسن والحسین سید الشباب اعلی الجنت، اس وقت کہا جب حسین 6 سال کے تھے، امام حسن 7 سال کے تھے۔ من احب، پروردگار اس سے محبت کر جو حسنین سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ نے شان بلند کی ہے نا، انہیں جنت کا سردار بنا دیا۔ امامت ہے کیا؟ امام ہے کون؟ رسول پاک نے جو فرمایا یہ میرے بیٹے امام ہیں۔ کس کے امام ہیں؟ امامت کا منصب کیا ہے، عظمت کیا ہے؟ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، سارے کے سارے انسان اپنے اپنے امام کے ساتھ آئیں گے، اپنے پیشوا کے ساتھ آئیں گے، اپنے رہنما کے ساتھ آئیں گے۔ جو پتھر سے محبت کرتا ہوگا وہ بھی پتھر کے ساتھ اٹھے گا، جو رسول سے محبت کرے گا رسول کے ساتھ اٹھے گا۔ محمد و آل محمد کو وہ ہستیاں بنائے کہ پہلے امام علی ابن ابی طالب، جسے اہل سنت نے بھی کہا کرم اللہ وجہ، اللہ کا کرم، اللہ کا چہرہ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ ابھی قرآن میں کی آیت میں نے بیان کی، رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے، رسول کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ یہ پنجتن پاک، یہ معصومین ہستیاں وہ ہیں کہ جن کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہہ، جن کی اطاعت کو اللہ اپنی اطاعت کہہ رہا ہے۔ آج علی و فاطمہ الزہرا کے گھر میں خوشیاں ہیں۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ آج اکٹھے ہوئے ہیں نا نیاز کے لیے۔ کس کی نیاز کھائی، کس کا لنگر کھایا ہے؟ یہ نیاز امام حسین علیہ السلام کی نیاز ہے۔ آج تک لنگر چل رہا ہے دنیا کے ہر ملک میں، جس کونے میں چلے جائیں، آپ کربلا جائیں، آپ نجف اشرف چلے جائیں، آپ جہاں بھی جائیں لنگر چل رہا ہے۔ کسی کے نام پر اتنی نیاز تقسیم نہیں ہوتی جس کے مولا حسین کے نام پر، وہ خود عطا کرنے والے ہیں۔ امام حسین کون ہے؟ رسول کے، ہم نے کہا نواسے۔ ابھی میں نے قرآن سے آیت پڑھی کہ قرآن کہہ رہے ابناکم و ابنانا، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے رسول کے بیٹے۔ اللہ نے رسول کو بیٹے دیے، عبداللہ، قاسم، ابراہیم، یہ 3 بیٹوں کے نام ہیں، اللہ نے واپس لے لیے۔ جب ابراہیم زانو پر جو ماریہ قبطیہ سے تھے، رسول خدا ایک زانو پر مولا حسین ہے، ایک زانو پر اپنے بیٹے ابراہیم کو لے کے بیٹھے ہیں۔ جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آیا، اے میرے حبیب ان 2 میں سے کون عزیز؟ کہا مجھے حسین زیادہ عزیز ہے، علی و فاطمہ کو یہ پیارا ہے۔ کہا اے حبیب ان 2 میں سے ایک کو منتخب کر لو، ایک کو اللہ نے واپس لینا ہے۔ کہا پروردگار میرے بیٹے ابراہیم کو لے لے، حسین کو زندگی دے دے، اس لیے کہ حسین مجھے بھی پیارا ہے، حسین علی کو بھی پیارا ہے، حسین میری بیٹی فاطمہ الزہرا کا نور نظر ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ مولا حسین علیہ السلام کی شان میں باواز بلند صلوات، اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ سلامت رہے، آباد و شاد رہے، ذکر سن رہے ہیں محمد و آل محمد کا، اس مظلوم امام کا ذکر، آمد خوشی منا رہے ہیں جو کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا۔ رسول کو کیا حسین سے محبت نہیں تھی؟ جب
یہ حسن اور حسین ایسے نام ہیں، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، عربی نام ہے، لیکن عرب والوں کو ان ناموں کا علم ہی نہیں تھا۔ اللہ نے عرش کے خزانوں میں یہ نام محفوظ کر دیے، انسانوں کے دماغ سے نکل گئے یہ نام۔ عرب والے بڑے فصیح و بلیغ تھے، بڑے بڑے نام رکھتے تھے، لیکن کوئی حسن نہ رکھ سکا، کوئی حسین نہ رکھ سکا۔ حسن جو ہے وہ مطلب ہے ہر اچھا کام، ہر اچھا فعل کرنے والا۔ قرآن میں اللہ نے کہا رسول خدا کو اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، توجہ ہے نا آپ کی، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ کوثر کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر کو۔ نہر کا نام بھی ہے جنت کی، لیکن یہ نہر کوثر انہیں پانی ملے گا جو بی بی فاطمہ الزہرا کو اپنی سیدہ تسلیم کرتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں محمد و آل محمد سے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وجود کی شکل میں فاطمہ الزہرا کا ایک نام کوثر ہے۔ اللہ نے عطا کی رسول خدا کو، اے میرے حبیب اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، اللہ کی راہ میں قربانی دو، بے شک تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا۔ اللہ نے مولا علی اور بی بی فاطمہ الزہرا سے نسل محمد مصطفیٰ چلائی۔ آج قیامت تک جو سید رسول کی اولاد کہلاتے ہیں وہ علی و فاطمہ الزہرا سے نسل چلی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے کوثر عطا کی، اور وہ کوثر اللہ نے جو رسول کو عطا کی تھی وہ رسول خدا نے عقد علی میں دے کر مولا کائنات کو دی۔ نعرہ حیدری، 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 آوازیں بلند صلوات۔ علی کا گھر خیر کثیر کا مرکز ہو گیا، اور پھر وہ جب عمل میں ڈھلی تو حسن مجتبیٰ کہلائی، اور جب مجسم نور کی صورت میں ڈھلی تو حسین کہلائی۔ حسن اور حسین کتنے عظیم، کتنے پیارے نام ہیں۔ جب دنیا میں مولا حسن آئے، مولا کائنات رسول پاک کے پاس ہے، یا رسول اللہ، اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، رسول خدا جلدی سے گھر آئے مولا علی کے، آ کے حسن کو ہاتھوں پر اٹھایا، کہا نام، کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر سبقت کیسے کرتے، کہا بے شک میں اللہ پر کیسے سبقت کروں، آسمان سے جبریل نازل ہوا، اس کا نام حسن مجتبیٰ۔ ہارون کے بیٹوں کے نام تھے نا شبر اور شبیر، شبر کے نام پر حسن رکھو۔ دوسرا بیٹا عطا کیا، آج کا دن مبارک دن، لوگ کہتے ہیں شیعہ فضول بات کرتے، خدا کی قسم فرشتے ہیں نا، اللہ کی مخلوق ہے نا، فرشتوں کا ذکر قرآن میں ہے نا، جبرائیل فرشتہ ہے، اسرائیل فرشتہ ہے، میکائیل فرشتہ ہے، اسرافیل فرشتہ ہے۔ جبرائیل کا کام ہے انبیاء کے پاس وحی لانا، اللہ کا پیغام لانا، سید الملائکہ ہے۔ اسرائیل کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اللہ کہتے ہیں میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ اچھا مزے کی بات ہے، ہم اللہ سے ہمیشہ زندگی مانگتے ہیں، کوئی ہے جو کہ اللہ مجھے موت دے دے؟ بندہ زندگی ہی مانگتا ہے نا۔ اسرائیل کو روح قبض کرنے کے لیے، امریکہ میں کوئی مرے روح کون قبض کرتا ہے؟ اسرائیل۔ کینیڈا میں کوئی مرا، حادثہ ہوا، کراچی میں حادثہ ہوا، گل پلازہ کا بھی ہوا ہے، آگ لگی ہے، اسرائیل نے روح قبض کی۔ ایکسیڈنٹ ملتان میں ہوئے، روح کس نے قبض کی؟ اسرائیل نے۔ گویا اللہ نے اپنے فرشتے کو اتنی طاقت دی، ایک وقت میں، ایک سیکنڈ میں، ایک پل میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں کوئی انسان مر جائے، اس کی روح قبض کون کرتا ہے؟ اسرائیل۔ رسول خدا کی شان کے، رسول کی تو یہ نوکر ہے نا، رسول خدا کی شان کیا ہے؟ کافر ہے، مشرک ہے، آج بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے، اقرار کر لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاک ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ کافر ہے، اس کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ شادیاں نہ کرو، جیسے ہی وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ پاک ہو جاتے ہیں، ان کا دل پاک ہو جاتا ہے، ان کا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اتنا طاہر نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہزاروں جانیں قربان اس نام پر، کہ جس کا نام لینے سے انسان کا وجود بھی پاک ہو جاتا ہے، انسان کا قلب بھی پاک ہو جاتا ہے۔
اور اسی محمد کے نواسے ہیں، مولا حسن مولا حسین۔ آج حسین دنیا میں آئے ہیں، حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا، رسول نے سینے سے لگایا، پروردگار حسن کا نام بھی تو نے رکھا، حسین کا نام، اس میرے نواسے کا نام، آواز قدرت ہے، اس کا نام حسین رکھو۔ حسین نام رکھا گیا۔ جناب عمر فضل کہتی ہیں جب امام حسین دنیا میں آئے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں غسل دے دوں، جناب رسول خدا کی پیشانی پر برہمی کے اثار آ گئے۔ کہا ام فضل تو کون ہوتی ہے میرے نواسے کو پاک کرنے والی، جسے اللہ نے طیب و طاہر دنیا میں اتارا ہے، آج جنت سجی ہوئی ہے، جنت کے سردار ہے۔ بھئی دنیا آپ کہتے ہیں نا جنت کے سردار ہیں، مجھے بتائے 1,00,000 انبیاء میں سے کسی کے گھر کسی کے لیے جنت کے لباس آئے ہیں؟ حضرت آدم کے لیے آئے، حضرت نوح کے لیے آئے، حضرت ابراہیم کے لیے آئے، فقط یہ شان رسول کے گھرانے کو ملی ہے۔ رضوان جیسا خازن جنت۔ سیدہ کے بچوں نے کہا اماں صبح عید ہے، سب کے پاس لباس ہے، نئے لباس ہیں، ہمارے گھر میں لباس نہیں ہے۔ بی بی نے فرما دیا حسنین صبح درزی تمہارے کپڑے لے کر آئے گا۔ یہ زبان فاطمہ الزہرا صدیقۃ الکبریٰ کی زبان مبارک سے نکلنا تھا۔ ابھی صبح کی اذان نہیں ہوئی تھی، اذان نہیں ہوئی تھی، رضوان جنت دستک دے کر کہتا ہے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ اللہ نے کہا کہ فاطمہ الزہرا کی زبان سے نکلے۔ کون ہے فاطمہ الزہرا؟ سیدۃ النساء العالمین۔ اللہ نے اتنی سرداری بخشی ہے، درود بھیج دے کر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو سردار بنایا ہے، اس گھرانے کے لیے جنت سے کھانے آئے ہیں، اس گھرانے میں جنت کے لباس آئے ہیں۔ گویا دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں جنت کے سردار یہی ہیں، اور واحد امام حسین ہے۔ شب عاشور دنیا میں کسی نے جنت میں مقام نہیں دکھائے۔ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ہے، جب شب عاشور ہوئی امام حسین نے سارے خیموں کے چراغ بجھا دیے، تاریکی ہو گئی، اور کہا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے ان میں چھوڑ دو، تم میں سے جو جاتا ہے جائے، میری اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑے اور رات کی تاریکی کا سہارا لیتے ہوئے مجھے چھوڑ کے چلا جائے۔ اور جب میرے مولا نے چراغ جلائے تو اصحاب موجود تھے۔ حضرت عباس نے اپنی گردن تلوار کے نیچے رکھ کے مولا 1000 بار قتل کیا جاؤں، 1000 بار زندگی ملے، مولا میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں؟ جناب بریر، جناب نافع، جتنے اصحاب، حبیب ابن مظاہر، مولا کہتے تھے کہ ایسے اصحاب میرے نانا رسول کو نہیں ملے، ایسے اصحاب میرے بھائی حسن کو نہیں ملے، میرے بابا علی کو نہیں ملے، جو با وفا اصحاب امام حسین کو ملے، اور فقط جنت کا سردار امام حسن مجتبی۔ درود اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی مدد حق حیدر۔ آوازیں بلند تر صلوات۔ آپ ذکر میں شامل ہوئے، حالانکہ اس روم میں بھی خواتین سامنے نظر آ رہی ہیں، کیا ہو جاتا کہ اس ذکر میں شامل ہو جاتی کہ یہ ذکر عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ نے دیکھیے جب ذکر آئے گا، حضرت آدم کا ذکر آئے گا تو پھر ابلیس کا ذکر بھی آئے گا۔ اللہ نے کہا تھا آدم کو جھک جاؤ کہ میں خلیفہ زمین پر بنانے والا ہوں، زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، جب میں اس میں روح پھونکوں تو سجدے میں جھک جاتا ہوں۔ آپ بہت دفعہ قرآن پاک جو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ترجمہ ہوگا۔ ابلیس نے کہا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، تکبر کیا۔
आदम मट्टी से बने। अल्लाह ने कहा कि मट्टी अमीन है, मट्टी से दरख्त उगते हैं, मट्टी से फल है, मट्टी जमीन रोजी का सबब है, और आग में जो डाला जाए वो भस्म हो जाता है। तो मैं याद रखो मुसलमानों, मोमिनों, 3 बुराइयों से बचना, हसद, तकब्बुर, हिर्स, ये शैतान की इलामतें, इनके जरिए शैतान तुम्हारे दिमागों पर हावी हो जाता है। कितनी देर, ज्यादा देर तो नहीं हो गई, एक दफा दुरूद भेजे, कुछ नहीं हुआ मेरा बेटा। इस जिक्र की बरकत से, इमाम हुसैन के करम से, करीम इमाम के आने का दिन है आज इमाम हुसैन, आज रसूल पाक के चेहरे पर खुशियां हैं, आज मौला अली खुश हैं, आज बीबी फातिमा तो ज़हरा खुश है कि आज के दिन फरिश्ते रसूल खुदा को मुबारक देने के लिए उतर रहे हैं। और तारीख में है कि एक फितरस नामी फरिश्ता है, बल्कि 3 फरिश्तों का जिक्र है, सलसाइल है, दुर्दाइल है और फुतरस है। ये 3 थे, इन्होंने किसी बात पर फख्र किया, कहा मन मिसली, का अल्लाह ने इतनी ताकत दे दी कि हम कायनात में उड़ते फिर रहे हैं, जहाँ चाहे पहुंच जाए पल में। अल्लाह को उनका तकब्बुर पसंद ना आया, अल्लाह ने उनसे बालों पर उनसी ताकत परवाज ले ली। ठीक है, एक दफा दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।